سورہ احزاب آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ جنگ احزاب میں ہم آج کے مسلمان اور ہر دور کے مسلمانوں کو کیا میسج ملتا ہے کہ یہ صرف ایک جنگ ہے، ایک ہسٹری کا کوئی قصہ ہے، یا اللہ کی کتاب میں جب یہ بات آ گئی تو یقیناً ہمارے لیے اس میں کوئی سبق یا لیسن ضرور ہوگا، اور سمجھنے والے اسے سمجھیں گے۔ کم از کم میں نے اسے یہ سمجھا کہ اللہ کے راستے میں مشکل تو آئے گی، دنیاوی معاملات میں بھی ہم اکثر کسی ٹارگٹ کو پہنچنے کے لیے کئی نہ کئی مشکلات کا سامنا ضرور کرتے ہیں، تو پھر جنت بھی آپ کو بغیر آزمائش کے نہیں ملے گی۔ اور اس میں جو بتایا گیا کہ ہلا دیے گئے، کلیجے منہ کو آ گئے، دشمن ہر طرف سے آ گئے، تو جہاں مومن کی ایک جماعت نے اچھا گمان کیا، جو ابھی آپ آگے آیت میں پڑھیں گے، وہاں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا کہ مومنوں نے، مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس زمانے میں کتنا غلط گمان کیا، جہاں ان کی آزمائش ہو گئی کہ اب یہ اللہ کے لیے بولتے کیا ہیں تکلیف میں۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جب کبھی اللہ کے معاملے میں کہیں پر بھی آزمائش میں ڈالے جائیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو اور اپنی زبانوں کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ہم نے یہ سارے معاملے کو طے کرنا ہے۔ اللہ آسان فرمائے، ہم سب کی دعا ہے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن مینٹلی ہمیں پریپیئر رہنا ہے کہ تکلیف میں سے سب کو کچھ نہ کچھ تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اور اپنی بیسٹ پریزنٹیشن اسے دینی پڑے گی، اور بالکل کسی معاملے میں بھی ہم ہائپر نہ ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم نے جو آخری آیت پڑھی وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تیز زبانیں چلاتا ہے اللہ کے معاملے میں، مسلمان بھی ہوتا ہے، اللہ کی کتاب بھی پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے اعمال کو غارت کر دیں گے، اس کے کفریہ کلمات، اس کے تمام نیکیوں کو کھا جائے گی، جو کہ ہم نے آیت نمبر 19 میں پڑھا، 19 میں پڑھا، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ نے یہ تیز زبان چلانے والوں کے اعمال کو غارت کر دینا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہارے نیک اعمال کو مٹا نہیں سکتے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کوئی نبی بھی کسی امتی کے بارے میں کچھ نہیں بول سکے گا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری کوئی بات اللہ کو بہت گراں گزری ہے، بہت بری لگی ہے، تو اللہ ہماری پچھلی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یہ کلیئر ہم کو اور آپ کو میسج مل رہا ہے۔ اسی کے ہی ساتھ جب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اور کیا ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حال ہوا کہ یحسبون الاحزاب، کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو احزاب تھا، یہ لشکر تھا دشمنوں کا، لم یذهبوا، یہ ابھی گیا نہیں ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پورے گروپس تھے وہ ہوا چلنے پر اور بڑی تباہی مچی اس پر، وہ سب بھاگ گئے، چلے گئے۔ اللہ نے اٹھنے والوں کی مدد کی کہ انہیں آج کی جنگ میں کوئی تلواریں نہیں چلانی پڑی، اور اللہ نے ہوا سے ان کی مدد کی۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ اور میں گھر بیٹھے ہوا چلنے کا انتظار کریں تو ہوا کنسیڈر ہم کریں گے اللہ کی مدد۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی معاملے میں کوئی ہوا چل جائے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اسٹرگل کیے بغیر تو یہ نہیں چلنے والی، یعنی گویا اللہ کی مدد آپ کی کارکردگی پر اللہ کی مدد آنی ہے۔ جب ہم اٹھیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے صرف کافروں کو بددعائیں دیتے رہیں، خود کچھ کام نہ کریں تو جی ان کو بددعا لگ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے کہ وہ میدان میں نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب جب برے لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے کم ایمان والوں کی بات آ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو سب چلے گئے دشمن، لیکن یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی یہ گئے نہیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ،
اور اگر کہ آپ ہی جاتے دوبارہ یہ حملہ آور تو اللہ ان کے پھر دل کو ہمارے آگے کھول رہے ہیں کہ ان کے دلوں نے کیا سوچا تھا کہ یودو، ان کی خواہش یہ ہوتی کہ اگر خدا نہ خواستہ پھر دشمن آ جاتے تو یہ چاہتے لو انہم بادون فی الاعراب، کہ یہ چاہتے کہ کاش یہ دور جا بیٹھتے بدوؤں کے درمیان، اعرابیوں کے درمیان، گاؤں والوں کے، دور رہنے والوں کے درمیان، کاش یہ جا کر بیٹھ جاتے. سوچئے اور کیا کرتے؟ یسألون عن انبائکم، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرتے رہتے. جیسے میں اور آپ بھی تکلیف کے دنوں میں، ڈیزاسٹر کے دنوں میں، گرمیوں کے دنوں میں، جن کے یہاں قحط ہو گیا ہوتا ہے، جو پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے پیسے، اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیتے ہیں، خود نہیں جاتے ہیں، دور بیٹھے بیٹھے ان سے فون پر اپنے بندوں سے باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ فیلڈ میں اتر کر اس گرمی کا مقابلہ کرتے ہیں، اس گندگی میں جاتے ہیں، ان مریضوں کے پاس جاتے ہیں اور باقاعدہ فیلڈ ورک کرتے ہیں، اور ہم بیٹھے بیٹھے فون پر دعا سلام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ مجھے وہی سین لگ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول تو یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے جبکہ دشمن جا چکے تھے، لیکن یہ خوف زدہ تھے کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واپس بھی آ جائیں نا دشمن، تو ان کا یہ چاہت تھی کہ کاش یہ دور کہیں عرابیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں معلوم کرتے رہیں کہ جی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تمہارے درمیان یہ ہوتے بھی تو مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، نہیں یہ لڑتے، نہیں یہ تمہارا ساتھ دیتے مگر تھوڑا بہت دے دیتے. یعنی آپ سوچئے کہ استغفر اللہ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے کہ اتنے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم خود بھی آپ دیکھیں جب کبھی ہم سنتے ہیں کہ کہیں بم بلاسٹ ہوا تو ہمارے منہ سے پہلے اتنا خود غرضی کا سٹیٹمنٹ نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ میں وہاں نہیں تھی، شکر ہے کہ میں جانے والی تھی میں نہیں گئی، شکر ہے کہ بچے وہیں سے گزرے تھے میرے، گھر خیریت سے آ گئی. یعنی سب سے پہلے ہم اتنی خود غرضی والا سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں کہ بس گویا ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور دوسروں کو ہم مومن ہوتے ہوئے یا غیر مسلموں کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی درد نہیں ہوتا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری بھی کس کس طرح سے آزمائشیں ہوتی ہیں. ہمارے سٹیٹمنٹ بھی اللہ کے پاس سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، جیسے ان گاؤں والوں کے، ان جنگ والوں کے، ان کی سوچ کو اللہ ہم پر کھول رہے ہیں. تو کیا قیامت میں میری اور آپ کی سوچوں کو اللہ نہیں کھولیں گے؟ تو اس لیے آپ کو اور مجھ کو ان آیتوں سے سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں سب کے لیے بہت ہی ایک دل رکھنا ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو گویا ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. فیلڈ ورک کرنا ہے اور اپنی زبانوں کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، خاص کر کے اللہ کی راہ میں جب کوئی تکلیف آ جائے تو ہمیں کوئی کفریہ کلمات انشاءاللہ نہیں کہنے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. اب جناب آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت جو آگے والی آیت نمبر 21، یہ بہت ہی آپ لوگ سب کے نزدیک ایک بڑی نون آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، اگر آپ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو وہاں سے اگر ہم بات کو لینا چاہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے بہترین رول ماڈل کہلائے کہ اتنی غلط زبانیں چلانے پر بھی اللہ کے رسول کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، کس طرح سے اسمائلنگ فیس دیتے ہوں گے، کس طرح سے باتوں کو دبا دیتے ہوں گے اور ان کو پھر تلقین کرتے ہوں گے اچھائی کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا غارت ہونا قرآن نے ثابت کر دیا آیت نمبر 19 سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ جو جنگ تک
جنگ کے میدان تک پہنچ چکے ہیں، ان کے اعمال غارت ہو جائیں۔ تو آپ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رول ماڈل اس طرح سے ہیں کہ کتنا برداشت تھا، کتنا اللہ کے لیے بالکل کوئی بدگمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی وہ بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے، جنہوں نے اللہ رسول کے لیے غلط کہا کہ اللہ نے اور رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا، جو آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ یہاں تک مسلمان کہہ گئے آیت نمبر 12 میں کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا وعدہ کیا۔ یہ بات سن کر تو کوئی انسان بھپڑ جائے، مارنے مرنے پر بات آ جائے، کفر کا فتویٰ لگ جائے، لیکن آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ نے رسول کو رول ماڈل کہلایا، یعنی اخلاق اتنا بہترین تھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ اخلاق اور یہ رول ماڈل نبی کی ذات میں انہی کو نظر آئے گا، لمن کان یرجو اللہ، ان لوگوں کے لیے جو امید رکھتے ہوں اللہ اور یوم آخرت کی، یعنی اللہ کے وعدوں کی امید رکھتے ہوں، اللہ کی باتوں کی سچائی کی امید رکھتے ہوں، برداشت کے لیے اپنے اندر ظرف رکھتے ہوں کہ اگر یہ برائی آئی ہے تو یہ تو امتحان آنا ہے، کیا ہر وقت آپ نے میٹھا میٹھا تو نہیں کھانا، کچھ تو تکلیف دیکھنی ہے۔ کیا ہم آج کے دور میں عورتیں بچہ پیدا کرتے ہوئے تکلیف نہیں اٹھاتی ہیں، بلکہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ یہ تکلیف خود مانگتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس تکلیف کے بعد کتنی بڑی راحت ہے۔ کیا ہم جو کھانا پکاتے ہیں، کیا جو مرد بزنس کرتے ہیں، ایک ایک پیسہ جمع کرتے ہیں، کیا ان تمام چیزوں کے پیچھے تکلیف نہیں ہے؟ تو ہر کام میں پیچھے تکلیف ہے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں جس میں ہم بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، بچے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے، لیکن ایک برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم توکل رکھتے ہوئے ہر کام کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے معاملے میں ہمارا توکل اور ہمارا ظرف اور ہمارا ہوش کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثابت قدم رکھے، آپ کو بھی ثابت قدم رکھے، اللہ ہم سب پر رحمتوں والا معاملہ فرمائے، لیکن مینٹلی ہمیں پریپیئر رہنا ہے کہ تکلیف تو گزرے گی آ کر، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو اللہ فرماتے یہ ساری باتیں انہیں سمجھ آئیں گی جو امید رکھتا ہو اللہ اور یوم آخرت کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کی کتاب سے اللہ کو یاد رکھتا ہو بہت زیادہ۔ ہم نے اس میں صرف ذکر لے لیا کہ جی جو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہو، جو اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہو، دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ ہماری زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، چاہے ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوں، چاہے ہم کھانا پکا رہے ہوں، چاہے ہم بزنس کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمیں اللہ کا ذکر تو ویسے کرتے رہنا چاہیے، لیکن اصل چیز تو کیا ہے کہ اللہ آپ کو ہر معاملے میں یاد رہیں کہ کہاں پر آپ بد نظری کر رہے ہیں، کہاں آپ اور میں بے پردگی کر رہے ہیں، کہاں میں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں میں اور آپ حرام کما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں نبی کا جو اخلاق ہے یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گا جو اللہ کو، اللہ کی کتاب سے بہت کثرت کے ساتھ نصیحتیں لینے کے عادی ہیں۔ اور اب جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو مسلمان تھے اور انہوں نے بہت ہی غلط گمان کیا، اب نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو دیکھ کر کچھ انسپریشن لیں گے کہ نیک لوگ بھی اسی میدان میں تھے، اسی نبی سے درس سنتے تھے، اسی نبی سے بیعت کیا تھا، انہوں نے بھی، لیکن ان کا تکلیف میں کیا عالم تھا اور ان کا تکلیف میں کیا عالم رہا، یہ آپ اور میں میچ کریں گے اور اپنے آپ کو نیک لوگوں میں کنسیڈر اگر ہمیں کرنا ہے تو دیکھیں جب انہوں نے بھی دشمنوں کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنوں نے احزاب کو، یعنی وہ نیک لوگوں نے جب ان دشمن کے لشکروں کو دیکھا تو ان کے منہ سے کیا نکلا؟ انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، انہوں نے کہا یہی تو وہ دن ہے، یہی تو امتحان ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے،
انہوں نے کہا یہ تو بات ہم پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہیں کہ اللہ کی راہ میں تو تکلیف آئے گی اور ہمیں اس پر برداشت تو کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا یہ تینوں لوگ جو بھی مریض القلب، منافق، یہ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا تھا. ان سب لوگوں نے وحی کو خود سنا تھا، لیکن کچھ پر وحی کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور کچھ پر وحی کیسے اثر انداز ہوتی ہے، یہ انسان کی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اللہ نے کوئی مقدر میں نہیں لکھا کہ کسی پر وحی بہت کام کرے گی اور کسی پر وحی اثر نہیں کرے گی. یہ اللہ کی ناانصافی نہیں ہے، یہ انسان اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اور یہ انسان کی سماعت، بصارت، دل، جو آپ نے پچھلا سورہ سجدہ میں بار بار کنٹینیوس آپ نے یہی بات پڑھی کہ اللہ نے جو ہمیں سماعت، بصارت، دل دیا ہے، اس کو اگر ہم رائٹ ٹائم رائٹ پلیس یوز کریں اور اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ ہماری تکلیف آ کر گزر جائے گی اور پتہ تک بھی نہیں چلے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ برا کہنے والوں پر سے بھی دشمن چلے گئے، اچھا کہنے والوں پر سے بھی دشمن چلے گئے. میرے لیے کم از کم یہ بہت بڑا میسج ہے، میری لائف کو بدلنے کا بہت بڑا میسج ہے کہ برے لوگوں سے بھی دشمن چلے گئے، برا بولنے پر بھی دشمن چلے گئے اور اچھا بولنے والوں پر سے بھی دشمن چلے گئے. لیکن برا بولنے والوں کے اعمال غارت ہو جائیں گے نیک، اور اچھا بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عظیم دیں گے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ فرماتے ہیں جب مومنوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے ہم سے امتحان کا وعدہ کیا تھا، اور سچ تو کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ان دشمنوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور نہیں زیادہ ہوا ان کا مگر ایمان بڑھ گیا. وَتَسْلِيمًا. اور ان کی فرما برداری میں اور اضافہ ہو گیا. یہ آپ بھی اپنے آپ پر دیکھیں گے کہ جب آپ کو کوئی دھمکاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی کے دھمکانے سے انسان اور ایگریسو ہو جاتا ہے اور کسی کے دھمکانے سے انسان ڈر جاتا ہے. یہ دو کیٹیگری آپ کے بھی سامنے آتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ اپنے دماغ کو حاضر رکھیں اور اللہ ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے.